بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس چینل میں سب سے زیادہ پسند کی گئی نیوز اور واقعات میں آج آپ دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ بھارت میں کورونا کی خراب صورتحال کے باعث بنگلہ دیش نے بھارت کے ساتھ اپنی سرحد بند کر دی ہے۔ کورونا کی بدتر صورتحال کے باعث بھارت کے ساتھ 14 دن کے لیے سرحد بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بنگلہ دیش نے اپنے شہریوں کی واپسی کے لیے 3 مقامات پر سرحد کھلی رکھی ہوئی ہے، جہاں سے بنگلہ دیش کے شہری کورونا کی منفی رپورٹ دکھا کر واپس آ سکتے ہیں۔ دوسری جانب تھائی لینڈ اور نیدرلینڈ نے بھی بھارت سے آنے والے مسافروں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں، جبکہ بنگلہ دیش پہلے ہی بھارت کے ساتھ فضائی سفر پر پابندی عائد کر چکا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ بھارت میں کورونا کی صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں 3,52,000 سے زائد نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ مزید 2,812 مریض جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ بائی پلیٹ نامی تھالی کو دیکھ کر آپ بھی سوچیں گے کہ یہ خیال آپ کو کیوں نہیں آیا۔ اس رکابی میں درجنوں چھوٹے اور گول گڑھے ہیں، جن میں رکھے جانے والے کھانے کا اضافی تیل ان گڑھوں میں جمع ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو کھانا بدلنے کی ضرورت نہیں، بلکہ صرف پلیٹ تبدیل کر سکتے ہیں اور اپنی خوراک میں کیلوریز کم کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ اس پلیٹ میں کھانے سے 32 کیلوریز کم کی جا سکتی ہیں۔ اس طرح ایک دن میں 90 کیلوریز یا حرارے کم ہو جاتے ہیں اور ایک سال میں 10 پاؤنڈ چکنائی آپ کے پیٹ میں جانے سے بچ جاتی ہے۔ پلیٹ میں سینکڑوں سوراخ ہر قسم کی مرغن غذا کا تیل جمع کر لیتے ہیں اور یوں آپ ایک ماہ میں کئی 100 گرام تیل کھانے سے محفوظ رہ جاتے ہیں۔ لونگ پلی ایک دلچسپ اور سادہ ایجاد ہے جو ہر سمارٹ فون کی روشنی کو ایک روشن مینار میں تبدیل کر سکتی ہے، یعنی موبائل فون کو میز پر رکھے لیمپ کی صورت دے سکتی ہے۔ بسا اوقات ہم چاہتے ہیں کہ موبائل فون کی روشنی میں کوئی کام کر سکیں یا کتاب پڑھ سکیں، لیکن اس کے لیے فون اٹھا کر اس کے بلب کا رخ کتاب کی جانب کرنا پڑتا ہے۔ لونگ پلی ایک طرح سے موبائل فون کی لائٹ ہے۔ یہ مضبوط مٹیریل سے بنا ایک چوڑی دار مرغولا ہے جو سکڑ اور پھیل سکتا ہے۔ کھلنے کے بعد یہ 10 گنا تک بڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا گول مقناطیس دستیاب ہے جو کسی بھی سمارٹ فون کی پشت سے چپک جاتا ہے اور گرتا نہیں ہے۔ اب اس کے اوپر آپ لونگ پلی کو لگا سکتے ہیں اور سمارٹ فون کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ اس کے اندر باریک سوراخ ہیں جس سے روشنی لیمپ کے اندر جاتی ہے اور اس کے ہر حصے کو روشن کرتی ہے، یہاں تک کہ ہلانے جلانے سے بھی یہ لیمپ نیچے نہیں گرتا۔ اس کی دلچسپ بات یہ ہے کہ اندھیرے کمرے میں رکھنے سے اس سے روشنی کے باریک نقطے بنتے ہیں اور کمرے کی چھت کسی تاروں بھرے آسمان جیسی لگتی ہے۔ اس کی ایپ کی بدولت صرف تالی بجانے سے بھی لیمپ روشن ہو جاتا ہے اور دوسری تالی پر اس کی روشنی بند ہو جاتی ہے، جبکہ اوپر کا حصہ گھمانے سے روشنی کو کم اور زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے سوال کیا ہے کہ اس کا ڈھانچہ بہت ہی کمزور ہے، لیکن دوستو ایسا نہیں ہے۔ لیمپ کا مٹیریل ہزاروں مرتبہ دھویا جا سکتا ہے اور ہزاروں مرتبہ کھولنے اور بند کرنے پر بھی خراب نہیں ہوتا۔ ماہرین نے اس کے لیے موزوں ترین کاغذ بنانے کے لیے 6 ماہ تک مسلسل تحقیق اور کوشش کی ہے۔ امریکہ میں ایک لڑکی کی اپنی جان لینے کے 4 دن بعد اس کا خط انسٹاگرام پر پوسٹ ہو گیا جو اس نے خود سکیجول کر رکھا تھا۔ اس نے کرسمس سے 3 دن قبل 22 دسمبر کو یہ قدم اٹھایا تھا جس نے اس نے اپنی جان لینے کے بارے میں بتایا۔ اس نے اس پوسٹ میں لکھا کہ اگر آپ یہ پوسٹ پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس دنیا سے جا چکی ہوں، اور اس وقت یا تو میں کسی ہاسپٹل کے مردہ خانے میں پڑی ہوں یا پھر مجھے دفنا دیا گیا ہے۔ میں مرنے کی وجوہات میں نہیں جانا چاہتی اور نہ ہی اس کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ دوستو، یہ پوسٹ یا خط اس لڑکی نے اپنے والدین کو لکھا تھا کہ اس پوسٹ کے ذریعے میں دنیا میں اپنا ایک آخری نشان چھوڑنا چاہتی ہوں۔ آپ سب لوگوں کی وجہ سے میں نے زندگی میں بہت خوشیاں دیکھیں، آپ مجھے اس انتہائی قدم اٹھانے سے نہیں روک سکے۔
اس کا غم مت کرنا، آپ لوگوں نے میرے لیے بہت کچھ کیا جس کے لیے میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ آپ لوگوں کو یہ جان کر کچھ اطمینان ہوگا کہ اب میں اس تکلیف سے نجات پا چکی ہوں جو کئی سالوں سے میں برداشت کرتی آ رہی تھی۔ آخر میں دوستو، اس لڑکی نے اپنے ماں باپ کے لیے لکھا تھا کہ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ ناسا کے سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ چاند کی سطح پر پانی دیکھا گیا ہے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے بتایا کہ ہم نے صوفیہ ٹیلی اسکوپ کی مدد سے چاند پر موجود پانی دریافت کر لیا ہے۔ ناسا نے کہا کہ ہم ابھی تک یہ نہیں جانتے کہ اسے فوری طور پر استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ چاند کی سطح کے نیچے مینٹل کہلانے والے حصے میں 3 ایسے کیمیائی مادوں کی شناخت ہوئی ہے جو واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ وہاں پانی جمی ہوئی حالت میں یعنی برف کی صورت میں موجود ہے۔ ناسا کا مزید کہنا تھا کہ چاند کے مینٹل میں پانی کا ارتکاز قریب اسی طرح ہے جس طرح زمین پر ہے۔ دوستو، یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ زمین کی سطح جسے قشتر کہتے ہیں اس کے نیچے پانی کی مجموعی مقدار اتنی ہی ہے جتنی تمام سمندروں کے پانی کی۔ سعودی عرب میں نجی اسکول مالکان نے فیصلہ کیا ہے کہ اسکولوں کی نرسری کلاسز بند کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ٹیچرز کی ملازمت بھی ختم کر دی جائے گی۔ حکومت نے کہا ہے کہ کرونا وبا کے باعث نرسری اسکولوں کے مالکان کو بھاری نقصان ہوا ہے، اس لیے انہوں نے ناقابل برداشت خسارے کے بعد نرسری کلاسز بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نقصانات سے تنگ آ کر نرسری اسکولوں کے مالکان نے اپنے اسکول فروخت کرنا شروع کر دیے ہیں۔ مالکان کا کہنا ہے کہ اب وہ مزید خسارے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ بیشتر طلباء کے سرکاری اسکولوں میں داخلہ لے لینے کے باعث نرسری اسکول، ٹریننگ سینٹر اور دیگر اسکول خسارے میں چلے گئے ہیں۔ مجبوراً اسکول فروخت کرنا پڑ رہے ہیں، جبکہ نرسری اسکولوں کی ٹیچرز کو 1 سال کی چھٹی پر بھیج دیا گیا ہے۔ چائنا میں ہائیڈروجن ایندھن کے سیل سے چلنے والی 15 بسوں کا بیڑا سفری خدمات کے لیے پیش کر دیا گیا ہے، جو اپنی نوعیت کا پہلا منصوبہ ہے۔ ہائیڈروجن ایندھن سے چلنے اور 0 کاربن اخراج کی حامل کمرشل بسیں چائنا کے گاڑیاں بنانے والے سرکردہ ادارے FAW کے ٹرک بنانے والے ذیلی ادارے جفانگ نے تیار کی ہیں۔ یہ بسیں 15 منٹ کے لیے ری فیولنگ ٹائم کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 60 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے کم -30 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت میں آسانی سے چل سکتی ہیں۔ یہ گاڑیاں دھوئیں کی نشاندہی کرنے والے سینسرز، آگ بجھانے والے خودکار آلات اور حفاظت کے دیگر آلات سے لیس ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ موبائل فون ایپ کے ذریعے بس کی پوزیشن اور حالت کی انٹیلیجنٹ پبلک ٹرانسپورٹ آپریشن سسٹم سے نگرانی بھی کی جا سکتی ہے۔ ایک برطانوی شہری نے 122 ملین پاؤنڈ یعنی 25 ارب 90 کروڑ پاکستانی روپے کی لاٹری جیت کر تاریخ رقم کر دی۔ اس لاٹری میں برطانوی شہری نے 122 ملین پاؤنڈ کا انعام جیت کر UK نیشنل لاٹری کی تاریخ کے 5ویں بڑے فاتح کا اعزاز حاصل کر لیا۔ یہ برطانیہ میں اس سال یورو ملین جیک پاٹ کی دوسری قرعہ اندازی ہے۔ اس سے پہلے برطانوی شہری نے ہی 39 ملین پاؤنڈ کا انعام جیتا تھا۔ پاکستان سمیت 21 ممالک میں 10 سالہ تحقیق کے بعد ماہرین نے دریافت کیا ہے کہ اگر ہفتے بھر میں صرف 150 گرام گوشت کے کھانے بھی کھائے جائیں تو بھی دل کی بیماریوں کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ اس تحقیق میں 5 براعظموں کے 21 ممالک سے 1,34,297 افراد میں گوشت کے استعمال اور امراض قلب کی بابت اعداد و شمار جمع کیے گئے تھے۔ اس تحقیق میں گوشت کی 2 اقسام رکھی گئی تھی، غیر تیار شدہ اور تیار شدہ۔ گوشت کی دکانوں پر عام فروخت ہونے والے گوشت کو غیر تیار شدہ قرار دیا جاتا ہے کیونکہ اسے لمبے عرصے تک محفوظ اور کھانے کے قابل رکھنے کے لیے کسی کیمیائی عمل سے نہیں گزارا جاتا۔ اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ ہفتے میں صرف 150 گرام یا اس سے زیادہ تیار شدہ گوشت کھانے والوں کے لیے ناگہانی موت کا خطرہ 51% زیادہ، جبکہ دل کی بیماریوں میں مبتلا ہونے کا خطرہ 46% زیادہ تھا۔ اس کے برعکس غیر تیار شدہ گوشت کھانے والوں میں گوشت کے استعمال سے دل کی بیماریوں یا اموات کا اضافی خطرہ ثابت نہیں ہو سکا۔
دا امریکن جرنل آف کلینیکل نیوٹریشن میں شائع ہونے والے اس مطالعے میں کہا گیا ہے کہ تیار شدہ سرخ گوشت کھانے کے معاملے میں احتیاط برتنا اور اس کی مقدار کم رکھنا ہی بہتر ہے۔ بنگلہ دیش میں آج کل ایک ایسا خاندان توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے جس کے افراد کی ہتھیلیوں میں لکیریں ہی نہیں ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے انہیں روزمرہ زندگی میں بھی مسائل کا سامنا ہے۔ یہ چیز جینز کی وجہ سے انہیں وراثت میں ملی ہے، اس لیے یہ خاندان پاسپورٹ، شناختی کارڈ اور دیگر سرکاری کاغذات سے محروم ہے۔ اسکائی نیوز چینل کی رپورٹ کے مطابق ابو ساکر نامی شخص اور اس کا خاندان ہاتھوں کی لکیروں سے محروم ہے۔ اس حوالے سے ابو ساکر کا کہنا ہے کہ وہ اور ان کا خاندان ایک زمانے سے اس مشکل کا شکار ہیں۔ بقول ان کے کہ ہمارے دادا زراعت کے شعبے سے وابستہ تھے، انہیں کبھی سرکاری کاغذات بنوانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی، لیکن اب ہمارے لیے اس کی وجہ سے کئی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ ان کے بیٹے کا کہنا ہے کہ والد صاحب نے جب اپنے شناختی کارڈ اور ان کے سرکاری دستاویز کے لیے درخواست دی تو محکمے کی جانب سے یہ کہہ کر درخواست مسترد کر دی گئی کہ ان کے فنگر پرنٹس موجود نہیں ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ڈرائیونگ لائسنس اور پاسپورٹ کے لیے حکومت کی جانب سے فنگر پرنٹس لازمی قرار دیے گئے ہیں، تو میرے والد کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میڈیکل سرٹیفکیٹ کے ذریعے تصدیق کرواتے کہ ان کے ہاتھوں پر پیدائشی طور پر لکیریں موجود نہیں ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ابو ساکر اور ان کے بھائی اپنے نام پر موبائل سم نہیں خرید سکتے کیونکہ اس کے لیے حکومت کی جانب سے بائیو میٹرک سسٹم اپنایا گیا ہے۔ انہوں نے مجبوراً موبائل سمز اپنی والدہ کے نام پر جاری کروائی ہیں کیونکہ ان کے ہاتھوں پر لکیریں موجود ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔